بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، 16 دسمبر 2014 کو پشاور اسکول میں ایک سانحہ پیش آیا تھا۔ وہ APS کے سانحے کا نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اسکول میں چاہے عملے والے ہوں، طلباء ہوں یا وہاں پڑھانے والے اساتذہ ہوں، ان کے گھر والے، ان کے احباب، ان کے چاہنے والے آج بھی سوال کرتے ہیں ہمارے قاتل کی طرح، کیا وہ بے نقاب ہو گئے؟ کیا ان کو سزائیں مل گئیں؟ کیا ان کو سامنے لایا گیا، پیش کیا گیا؟ جواب ہے نو، نہیں۔ وہ کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کریں؟ ہر جگہ تو لوگوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، ہر جگہ تو لوگوں نے جو ہے وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، نقاب الٹے ہوئے ہیں، نقاب ڈالے ہوئے ہیں۔ ان نقابوں کو نوچیے، ان نقابوں کو ہٹائیے اور بتائیے کہ سانحہ پشاور کے قاتلین کون ہیں، انہیں بے نقاب کیا جائے۔ آج میں سمجھتا ہوں انتہائی ظلم کی بات ہے کہ 2020 ہو گیا، 2014 سے آج تک ان کے قاتل کا نام نہیں لیا گیا، ان کو سزا نہیں دیجیے۔ آج تک وہ ان کے اہل خانہ، ان کے دوست، احباب، چاہنے والے، سرپرست سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی عدالتی کمیشن ایسا بنایا جائے جو خود مختار ہو، کوئی انٹرفیئر نہ ہو رہی ہو ادھر ادھر سے، لیکن نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ اور یہ گزرتے گزرتے آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس کے حق میں بول رہے ہیں، بس چپ ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں، آج عمران خان کا جو ہے وہ زمانہ ہے اور اس کی حکومت ہے، زمانے تو سارے حضور کے ہیں، زمانہ رسول اللہ کا زمانہ ہے سارا، اور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارے چھوٹے موٹے زمانے، یہ تمہاری حکومتیں، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ رب نے جس آقا کو، جو ہمارے آقا و مولا، ان کو حکومت جو دی ہے نا، وہ اس قسم کی دی ہے کہ آسمانوں میں بھی ان کے 2 وزیر رہتے ہیں، زمین میں بھی 2 وزیر رہتے ہیں، اور صبح قیامت تک جن کے کلمے پڑے جاتے رہیں گے، جن کے گن گائے جاتے رہیں گے، جن کے رحمت کی چھاؤں میں دنیا پلتی رہے گی، اور انہی کی بادشاہت ہے، انہی کی حکومت ہے، اور ہمارے دلوں پر سکہ ان کا چلتا ہے، ہمارے دلوں پر مرضی ان کی چلتی ہے۔ تم نے ممتاز قادری صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا نا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کا تو جناب عدالتی باقاعدہ قتل کیا گیا۔ ادھر تم اتنے بے شرم ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کم از کم اس سانحہ پشاور کے مسئلے کو ہی حل کر لیتے، لیکن تم سانحہ پشاور کیا حل کرو گے؟ تم نے تو غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تم نے پھانسی دے دی، جس نے پھانسی کا پھندا چوم کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کہا تھا کہ یار دی خاطر جینا اے میں، یار دی خاطر مرنا، یار دی خاطر چڑھ جاواں گا پیا جسولی چڑھنا۔ ان کے قاتلین کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ان کو سزا دینے والوں کے ساتھ کوئی کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم ہم جانتے ہیں، تو جس ملک میں ہم بستے ہیں وہاں سارا نظام ہی یس ہوا ہوا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے یس سے مراد کیا ہے۔ سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قاتل کدھر ہیں؟ عباس قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کدھر ہیں؟ اکرم بھائی کے کدھر ہیں؟ عبد القدیر بھائی کے کدھر ہیں؟ بھٹی صاحب کے قاتل کدھر ہیں؟ شہدائے نشتر پاک، شہدائے عید میلاد النبی کے قاتل کہاں ہیں؟ کون ان کو پکڑے گا؟ کون ان کو سزا دے گا؟ عدالتیں کس لیے قائم ہوتی ہیں؟ لیکن نہیں، یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم سانحہ پشاور کے قاتلوں کو بھی سامنے لاؤ۔ تم فیض آباد میں جو شہید ہوئے، ناموس رسالت کے پروانے، ان کے قاتل، بغیرت قاتل، ان کو بھی سامنے لاؤ۔ سانحہ نشتر پارک کے قاتلین کو بھی سامنے لایا جائے۔ نہیں سامنے لایا جاتا تو کوئی بات نہیں، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج ہمارا حق ہے، ہم چیختے چلاتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ سانحات ہوتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، دنیا جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے رہیں گے، لیکن یہ حضور کا عشق ہے، اس پر جتنے لوگ قربان ہوں گے نا، جتنے لوگ قربان ہوں گے، اتنے اس سے زیادہ اور آگے تیار ہوں گے۔ وہ کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ کہہ اٹھیں گے ارے ایک عشق مصطفیٰ ہے، گر ہو سکے نصیب، ورنہ رکھا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ تو سامعین کو یہ بات
سمجھنی چاہیے کہ یہ لوگ نہ سانحہ نشتر پارک کے قاتلین کو گرفتار کر رہے ہیں یا کریں گے یا ان کو بے نقاب کریں گے، نہ سانحہ پشاور کے قاتلین کو بے نقاب کریں گے، اور نہ ہی کسی اور سانحہ فیض آباد کے قاتلین کو بے نقاب کریں گے یا کسی اور سانحے کے قاتلین کو بے نقاب کریں گے۔ نہیں، یہ نقاب ڈالتے رہیں گے اور ہم بھی زلف محمد کی بات کرتے رہیں گے، رسول اللہ کی آل اور اصحاب کی بات کرتے رہیں گے، حضور کی ناموس اور ختم نبوت کی بات کرتے رہیں گے، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی عزت پر اپنی جانیں چھڑکتے رہیں گے۔ اللہ کریم حضور کی محبت نصیب فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔